بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلے پنجرے میں دیکھا ہے کبھی بیٹھا ہوا پنچھی، تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بھروسہ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہے وہ اسی کا ہے تو وہ ہمیشہ قلبی سکون محسوس کرے گا۔ بھائی کے جیسا پیار نہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں نہ کوئی ہمیں کر سکتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج و غم پہنچتا ہے کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ محبت زیادہ دیر تک بدگمان نہیں رہ سکتی، دل محبوب کے حق میں کوئی نہ کوئی مثبت بات اور دلیل ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافق کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے اس پر یہ سوچ کر صبر کرو کہ آپ کی کہانی ایک عظیم لکھاری نے لکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرے کئی اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ درویش بچا لیتا ہے ہر آفت سے، بلا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مرشد کی نگاہ سے۔ آج کے دور میں عورت نے سر پر دوپٹہ لینا چھوڑ دیا اور مرد نے عورت کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے، بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ جس نے علی پر صبر کی اس نے مجھ محمد پر صبر کی۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے
اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسمیہ اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلح پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ جس سے تمہارا رب راضی ہو۔ سلطنت اور اقتدار کو دوام خزانوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی خوشحال بنانے سے ملتا ہے۔ یہ سراسر سطحی سوچ ہے کہ زیادہ مالدار لوگ زیادہ عزت پاتے ہیں اور مال کی قوت سے ان کا اقتدار مستحکم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سخاوت اور عدل و انصاف کے باعث دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ اقتدار اور عزت کو دوام بخشتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ لیکن ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا، کڑے امتحانوں سے گزرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا، اللہ پاک کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ہلاکت دو چیزوں میں مایوسی اور خود پسندی۔ مایوسی یہ کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اور خود پسندی یہ کہ وہ اپنے حاصل کردہ کام یا نفع پر اتر آئے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر گناہ گار کا مستقبل ہے اور ہو سکتا ہے آج کا گناہ گار کل کا ولی ہو۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کسی سے روز مل کر باتیں کرنا صرف دوستی نہیں بلکہ کسی سے دور رہ کر بھی اسے یاد رکھنا دوستی ہے۔ نصیحت بعد میں آتی ہے، پہلے رویہ آتا ہے۔ محبت کریں گے تو تھوڑی سی نصیحت بھی اثر کرے گی۔ بڑی بات کہنے کے لیے آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ بات دل سے نکلے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ زبان کی بات کان سے نیچے نہیں جاتی، دل کی بات دل تک جاتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔